الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القصص جو 20ویں پارے میں ہے اور قرآن مجید کی 28 نمبر سورت ہے، اس کی آیات 76 تا 83 یا 84 ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں سے تھا، سو وہ کثرت مال کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی کئی زوراور شخصوں کو گراں بار کر دیتی تھیں، جبکہ اس کو اس کی برادری نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ تو اس مال و حشمت پر اترا مت، واقعی اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی کہا کہ تجھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، اور دنیا سے اپنا حصہ یعنی آخرت میں لے جانا فراموش مت کرنا، اور جس قدر خدا تعالی نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی گویا بندوں کے ساتھ احسان کیا کر، اور دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اہل فساد کو پسند نہیں کرتے۔ قارون یہ سن کر کہنے لگا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے۔ کیا اس قارون نے گویا اخبار متواترہ سے یہ نہ جانا کہ اللہ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت یعنی مالی میں بھی اس سے کہیں بڑے ہوئے تھے اور مجمع بھی ان کا اس سے زیادہ تھا۔
اور اہل جرم سے ان کے گناہوں کا گویا تحقیق کی غرض سے سوال نہ کرنا پڑے گا۔ یہاں گویا ایک حصہ اس مضمون کا مکمل ہوا، اب آگے دوسرا حصہ ہے۔ پھر ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ وہ اپنی آرائش اور شان سے اپنی برادری کے سامنے نکلا۔ جو لوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب تھے، گو مومن ہوں، کہنے لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے، واقعی وہ بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو گویا دین کی فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب 1000 درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور پھر وہ ثواب کامل کے طور پر انہی کو دیا جاتا ہے، اور وہ ثواب کامل طور پر انہی کو دیا جاتا ہے جو دنیا کی حرص و طمع سے صبر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو قارون کو اور اس کے محل سرا کو اس کی شرارت بڑھ جانے سے زمین میں دھنسا دیا۔ سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور کل یعنی پچھلے قریب زمانے میں جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ آج اس کو زمین میں دھنسا دے کر بولے، بس یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی سے دینے لگتا ہے۔ اب اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھنسا دیتا۔ بس معلوم ہوا کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی۔ یہاں دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ اب آگے اصولی بات فرمائی، یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر آوے گا اس کو اس کے مقتضا سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو شخص بدی لے کر آوے گا سو ایسے لوگوں کو جو بدی کے کام کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ اب یہ بہت اہم مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، اور مختلف اسباب سے آج یہ جو آیات ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ جیسے ریلیونٹ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء اور رسول کو مبعوث کرتے ہیں تو ان کے مقابل میں کچھ مجرمین بھی ہوتے ہیں، کچھ ملا بھی ہوتے ہیں جو گویا حق کے مقابل میں باطل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کی تاریخ یہی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام جو اللہ کے پہلے رسول تھے، سیدنا آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی قوم میں تذکرہ ملتا ہے چودھریوں کا، بڑوں کا، اور سیدنا نوح علیہ السلام جیسے جیسے اپنی دعوت کو بڑھا رہے ہیں ویسے ویسے مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی آپ سمجھیے نا کہ حق کے مقابلے میں مزاحمت ہو رہی ہے، اور کہا کہ ہم تو جیسے کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی اکابر مجرمین کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے پیغمبروں کے مقابلے میں آتے ہیں۔ یہی کشاکش ہے۔ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو آپ دیکھیے ایک آدم و ابلیس کی بائنری ہے، وہ آگے چلتی رہی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام ان کے مقابل میں لوگ ہیں، پھر سیدنا ابراہیم ہیں تو سامنے نمرود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے تو سامنے فرعون ہے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سامنے جو ہے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ خاص طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کردار قارون نے ادا کیا اس سے ملتا جلتا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ابو لہب نے ادا کیا، اور دونوں کے اندر بہت سے اوصاف مشترک نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ جو قارون ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ چچا زاد بھی تھا اور خالہ زاد بھی تھا، یعنی اتنا قریبی تعلق تھا۔ تو وہ ابو لہب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اچھا، دونوں ہی بہت مالدار تھے، اور گویا ابو لہب بھی بہت مالدار اور قارون بھی بہت مالدار،
اور پھر جیسے میں پڑھ رہا تھا ایک تفسیر میں اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں کہا کہ بھئی بہت ہی منور تھا، بہت چہرہ روشن، یعنی جس کو ہم وجاہت بولتے ہیں نا، تو وجاہت جو ہے وہ مالی بھی ہوتی ہے اور وجاہت شخصی بھی ہوتی ہے، یعنی ایک شخصیت ہے نا، آدمی خوبصورت آدمی ہو، گورا چٹا ہو، لمبا تڑنگا ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب کا نام تو کچھ اور تھا نا، یہ تو اس کی کنیت تھی کہ بڑی بڑی آنکھیں، سرخ سرخ آنکھیں، سرخ رنگ اور سرخ آنکھیں، اس وجہ سے جیسے ابو لہب انگاروں والا، انگاروں جیسی آنکھوں والا۔ تو قارون بھی جیسے بہت خوبصورت بھی تھا، بہت وجیح بھی تھا اور بہت مالدار تھا۔ اور پھر ایک اور بات کیا ہے کہ دونوں انتہائی بخیل، یعنی قارون، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان آیات میں یہی مضمون بیان ہوا ہے نا کہ بے تحاشا پیسہ، غیر معمولی، ہمارے ہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فلدی رچ، فلدی رچ تھا وہ، لیکن انتہائی بخیل۔ اور جب تلقین کی گئی جو ہے وہ انفاق کرنے کی جو جواب دیا وہ بھی آپ سن ہی لیں گے، آپ نے سن ہی لیا ابھی آپ۔ تو ابو لہب کا معاملہ بھی یہ تھا کہ انتہائی بخیل۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ شح ہے، جی کا لالچ، ٹھیک ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو جی کا لالچ ہے، جب یہ دونوں حوالوں سے ہوتا ہے نا، انسان کے پاس سب سے بڑی متاع کیا ہے؟ جان و مال۔ اسی لیے آپ قرآن مجید میں پڑھیں تو وہاں کیا بیان ہوتا ہے کہ انفاق کرو، جہاد کرو، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی۔ تو یہی چیز انسان بچاتا ہے۔ جب انسان اللہ سے اور دین کے کاز کے حوالے سے اپنی جان بچانے کی ہر وقت کوشش کرتا ہے یا عمومی طور پر، تو اس عادت کو کہتے ہیں جبن، یعنی بزدلی۔ اور یہی جو جی کا تھوڑا پن ہے، ہلکا پن ہے، یہ جب مال کے حوالے سے سامنے آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بخل۔ تو یہی دو چیزیں پائی جاتی ہیں جو اللہ کے تمام انبیاء کے مقابل میں جو چودھری آتے ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیے ایک لفظ کیا آتا ہے کہ یہ مستکبرین ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے یہاں استکبار کا ذکر ہوگا۔ ایک اور چیز جو ان کے بارے میں بیان ہوتی ہے کہ وہ مترفین ہوتے ہیں۔ مترفین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے ہی رفاہیت والے، بہت مالدار لوگ۔ تو ان کے پاس جیسے طاقت بھی بہت ہوتی ہے اور ان کے پاس مال بھی بہت ہوتا ہے، اور اللہ کے رسولوں کے مقابل میں کھڑے ہونے میں سب سے بڑا سبب بھی یہی بنتا ہے نا۔ اب ان کو لگتا ہے کہ جیسے جان بھی ایٹ سٹیک ہے اور مال بھی خطرے میں ہے، اب تو یہ ساری سیادت و قیادت بھی ختم ہو جائے گی نا، اور یہ ساری جو چودراہٹ ہے وہ شرک کے نظام کی وجہ سے بنی ہوئی۔ تو میں نے اس کیا کہ ابو لہب کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ انتہائی بخیل اور بزدل بھی بہت، یعنی آپ دیکھیے نا کہ بدر میں بھی خود نہیں گیا، یعنی اس کی کوئی لائبلٹی تھی کسی آدمی کے اوپر، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں تمہارا وہ قرض معاف کر دوں گا اگر تم ایز اے مرسنری میری جگہ پہ ان لیو آف مائی سیلف تم وہاں چلے جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں کردار یعنی قارون اور ابو لہب، ان میں بھی جیسے بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کا بیان ہے۔ اب دیکھیے کہ ان آیات میں کیا بات بیان فرمائی۔ فرمایا کہ قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور لیکن فبغى علیہم، تو اس نے اپنی قوم کے خلاف سرکشی کی، تکبر کیا۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جہاں مبعوث ہوئے تھے وہ امت مسلمہ تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اصلاً ان کی بعثت بھی امت مسلمہ پر تھی، لیکن وہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل، یعنی جن کو ہم یہود کہتے ہیں، وہ کالونائز تھی، اور گویا وہ ایک امپیریل آرڈر کے تحت رہ رہی تھی، اور جو فرائینہ تھے وہ وہاں پر غالب آ گئے تھے، قبطی جو لوگ تھے۔ اب ان کی دعوت میں دونوں باتیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی آل فرعون کو، اور فرعون اور آل فرعون جو مشرک ہیں، بلکہ فرعون گویا اپنی پوجا کرواتا تھا، اوتار بنا ہوا تھا سورج دیوتا کا، ایک تو اس کو توحید کی دعوت دینی ہے، اس کو من الظلمات الی النور لے کر آنا ہے، اور دوسرا پروجیکٹ ان کا کیا تھا؟ دوسرا پروجیکٹ ان کا یہ تھا کہ جو موجودہ امت مسلمہ تھی اس زمانے میں، بنی اسرائیل یعنی یہود، ان کو جو ہے فرعون اور آل فرعون کے چنگل سے نکالنا ہے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں۔ تو ایک تو یہ کہا کہ اذهب الی فرعون انه طغى، اور دوسرا کیا ہے کہ ان سے کیا کہا فرعون سے؟ دوسری بات یہ کہی تھی ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ تو ایک جیسے پولیٹیکل معنوں میں بھی ایمینسیپیشن کا بھی ان کا ایک مشن تھا کہ بھئی یہ دعوت قبول کر لو اور ایمان لے آؤ، اگر نہیں کرتے تو کم از کم اتنا تو کرو نا کہ بنی اسرائیل کو جانے دو یہاں سے، تاکہ وہ جو فتنہ ہے، جو پرسیکیوشن ہے، ریلیجس پرسیکیوشن ختم ہو، تاکہ آزادی سے وہ اللہ کی بندگی کر سکیں۔ تو اب یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں،
وہ گویا آل فرعون کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کا ایک فرد جو ان کا فرسٹ کزن ہے دو تعلق سے، وہ گویا ان کا سب سے بڑا مخالف بن کے کھڑا ہو گیا۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے، جب بھی کالونائزر آتا ہے، جب بھی کوئی امپیریل فورس آتی ہے، تو وہ جو کالونائزڈ ہوتے ہیں ان میں سے اپنے ایجنٹ تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپرڈور بھی ان کو کہا جاتا ہے، خاص اصطلاح ہے فرینچ میں، کہ بھائی وہ اندر سے لوگ تیار کرتے ہیں جو ایجنٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ ابھی آپ افغانستان میں دیکھ لیں، آپ ہر جگہ دیکھ لیں، ایسا ہی ہوا ہے کہ جب کہیں جا کے غالب آتے ہیں تو وہاں کچھ ایجنٹ اپنے تیار کرتے ہیں کہ جو غداری کرتے ہیں اپنی قوم سے۔ بر صغیر میں بھی ایسا ہوا، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ امپیریل آرڈر جاتا ہے وہاں اس قوم کے جس کو کالونائز کیا گیا ہے، اس میں سے کچھ غداروں کو چنتے ہیں اور چن کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہی جو غدار تھے، یہ جو انٹرپریٹر تھے، یہی وہ لوگ تھے کہ جب امریکہ افغانستان سے واپس آ رہا تھا تو بیچاروں کو اتنا خوف ہو گیا تھا کہ دوڑ دوڑ کر جو ہے وہ جہازوں پہ چڑھے اور کئی جہازوں سے گر کے مر گئے۔ یہی مخلوق تھی نا، یعنی وہ ایک امپیریل آرڈر ہے اس کا ساتھ دیا، انہوں نے انٹرپریٹر بنے اور گویا جاسوس بن کے ان کے لیے کام کیا۔ تو گویا قارون یہ کام کر رہا تھا، یعنی آل فرعون کا ایجنٹ بن گیا، اپنی قوم سے غداری کی اور ان کے ساتھ مل گیا، اور گویا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو آل فرعون کی جو بھی دسیسہ کاری ہے اس کا گویا سب سے بڑا ایجنٹ بن گیا، یہ ہے قارون۔ تو کتنی ٹریجڈی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کتھ اینڈ کن ہے، ان کا چچا کا خالہ کا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، تھا تو قوم موسیٰ میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فبغى علیہم، سرکشی کی، چڑھائی کی، اور بہت مالدار تھا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں کئی کئی زور آور لوگوں کو بھی گراں بار کر دیتی تھی۔ اب یہ کیا بات ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ زمین میں نیچے تہہ خانے ہوتے تھے، وہاں بڑے بڑے خزانے جو ہے وہ رکھے جاتے تھے، اور گویا ان کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے، اور وہ ایک خاص طرح کے کفل ہوتے تھے، اڑنگے جس کو بولتے ہیں نا، جس اڑنگوں سے بڑے بڑے دروازے بند کیے جاتے تھے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے گویا لکڑی کے، آپ سمجھ لیں کہ پورے تھیں کہ وہ ان کو اٹھانے کے لیے ان دروازوں کی جو کنجیاں بنتی تھیں اس کے لیے کئی زور آور لوگ اس کو مل کے اٹھاتے تھے کنجی کو۔ اب یہ بتانے کا مقصود کیا ہے کہ اتنا پیسہ تھا کہ وہ پیسہ جہاں ڈمپ کیا گیا ہے اس کا جو دروازہ ہے اس کی کنجی کا اگر سائز یہ ہے تو خود سوچ لو کہ مال کتنا ہوگا اس کے پاس۔ تو کہا اتنا ہم نے اس کو دیا تھا۔ اور پھر معاملہ کیا تھا، جیسے ہوتا ہے کہ لوگ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جب کہا اس سے اس کی قوم نے کہ دیکھو اتراؤ مت، شیخی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ شیخی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے فرح کا لفظ قرآن مجید میں عام طور پہ منفی معنوں میں آتا ہے، عربی زبان میں بھی۔ ہاں فرح کے ساتھ اگر سیاق و سباق سے پتہ لگے نا کہ یہ فرح جو ہے وہ ٹھیک ہے، جینوین ہے، تو پھر وہ صحیح ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اہل جنت کو جب وہ نعمتیں ملیں گی نا تو وہاں پر جو وہ نعمتیں پائیں گے جنت کے، اس کو دیکھ کے بڑے فرحاں و شاداں ہوں گے۔ یا قرآن مجید کے بارے میں کہا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے یہ کہ بھئی اس پہ خوشی مناؤ جو اللہ نے تمہیں قرآن جیسی نعمت دی ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی کانٹیکسٹ کی ہو تو گویا اس کا مطلب، فرح کا مطلب کیا ہوتا ہے، اترانا، شیخی کرنا۔ تو کہا کہ بھئی یہ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر کیا سمجھایا قوم نے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کر۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، یعنی دنیا کیا ہے، ایک مشہور جملہ ہے عربی زبان کا، حدیث کے طور پہ معروف ہے، اگرچہ پیغمبر کی طرف اس کی نسبت ثابت نہیں ہے، بات وہ بالکل ٹھیک ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ تمہیں دنیا دی گئی ہے یہ تو دارالعمل ہے نا، یہ دارالبلا ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کو تلاش کرو۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کر۔ عام طور پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس بالکل ہی زاہد ہو جاؤ، راہب بن جاؤ، دنیا چھوڑ دو، تارک دنیا ہو جاؤ، ایسا نہیں کہہ رہے۔ عام طور پہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دنیا میں سے بھی اپنا حصہ مت چھوڑو، لیکن یہاں حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے بڑی اچھی یہاں بریکٹ لگائی ہے اور بتایا ہے، کہا کہ اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا،
مت بھولنا، یہ بہت اہم بات ہے. یعنی وہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، بہت سے مفسرین نے اس کو اس طرح ہی بیان کیا ہے کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا تمہیں دی ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سواری اچھی ہو، دنیا کا گزران اچھا ہو جائے، کوئی بری بات نہیں ہوتی. تو اس کو بھی نہ بھولو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھائی تمہیں ہم نے جو دیا ہے آخرت کے لیے تلاش کرو، اور دنیا میں سے آخرت کی کمائی لے جانا مت بھولنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیجتی ہے. تو اپنے اس گھر کے لیے بھی کچھ یہاں سے دال دلیا کر لو نا، کچھ لے جاؤ. اور پھر کیا اچھی نصیحت کی، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے نا، اللہ نے تم پہ احسان کیا، تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا حیثیت. ایک انسان کی کیا صلاحیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. کہا کہ اللہ نے تمہیں اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنے تمہارے خزانے ہو گئے کہ اس خزانوں کی کنجیوں کے لیے بڑے زوراور لوگ بھی گویا تھک رہے ہیں. تو کہا اللہ نے تمہیں نوازا ہے تو تم اللہ کے بندوں کو نوازو، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو. اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کے خواہاں مت ہو، زمین میں فساد مت مچاؤ. سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرنا، اور جو ہے وہ دین کے رستے میں اڑنگے ڈالنا. یعنی بجائے اس کے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فرسٹ کزن تھا، بھائی سب سے بڑا سپورٹر بنتا، مال کام آتا نا. جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کام آیا. لیکن اس نے ابو لہب کا رویہ اختیار کیا کہ اپنا مال خرچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. یعنی آپ کو پتہ ہے مشرکین کے سردار جو ہیں وہ بھی جان دے رہے تھے، مال دے رہے تھے، اس نے بہرحال کچھ نہ کچھ مال خرچ کیا ہی ہوگا. یعنی ظاہر بات ہے کہ اب یہ کیا ہے کہ اس کا مال دین کی سپورٹ میں نہیں لگ رہا، بلکہ جان اور مال پیغمبر کی مخالفت میں لگ رہی. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب آگے سے جواب کیا دیا، یہ بہت اہم جواب ہے. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری ذاتی ہنر مندی سے ملا ہے. جو علم میرے پاس تھا، جو سکلز میرے پاس تھیں، اس کے ذریعے میں نے حاصل کیا ہے. اب اس کا جواب ساتھ کے ساتھ دے دیا. اولم یعلم، کیا اس کو معلوم نہیں ہے، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے قوت میں بھی بڑھ کر تھے، وہ اکثر جمع، اور اس کا مجمع بھی اس سے زیادہ تھا. یہاں پر بھی حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا کیا ہے، جو قوت مالی میں، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یعنی ویلتھ اینڈ پاور. آپ کو پتا ہے کہ حب مال اور حب جاہ انسان کے سب سے بڑے یہی دو مسئلے ہیں نا. مال بھی وہ چاہتا ہے، پریسٹیج بھی چاہتا ہے، فیم بھی چاہتا ہے، طاقت بھی چاہتا ہے. کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم کس غلط فہمی کا شکار ہو. تم سے کہیں کہیں بڑے جن کے پاس جو ہے قوت مالی بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کے پاس مجمع بھی بہت زیادہ تھا. یعنی جو آدمی جس کے پاس آج بھی مال ہو نا، تو اس کے گرد لوگ جمع ہو ہی جاتے ہیں نا، اور پیسے کے ذریعے وہ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہے اپنے ساتھ، لوگوں کو پیچھے لگا لیتا ہے. تو کہا کہ تم سے پہلے آ چکے ایسے کئی لوگ. قرآن مجید اس طرح مشرکین مکہ سے کہا کرتا تھا نا، ابو جہل سے، ابو لہب سے، عتبہ شیبہ سے، بھئی تم کس بات پہ اکڑ رہے ہو، تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا حیثیت. تمہیں تو 1/10 بھی نہیں دیا گیا پچھلی قوموں کا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. لیکن ہوا کیا تھا، فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. یہی تو کہہ رہے تھے وہ لوگ، بھئی دھیان کرو، ذرا ہتھولا رکھو، دھیان کر لو، تم کوئی چیز ہی نہیں ہو، تمہارا رب گھات میں ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ گھات میں تھے نا، آج بھی ہیں. اور آپ دیکھیے پھر کیا معاملہ کیا، وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. تو کہا کہ وہ زیادہ تھے تم سے، قوت مالی میں بھی اور مجمع میں بھی، مین پاور میں بھی. اور کہا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور کہا کہ جو مجرم لوگ ہیں نا، مالدار لوگ ہیں، ان سے پوچھا نہیں جائے گا. یعنی ایک پوچھنا تو ہے نا محاسبے والا، وہ تو پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، ہاں ان سب سے پوچھا جائے گا جو اللہ کی مخلوق ہے. یہاں مطلب کیا ہے کہ ایک پوچھنا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں جی
کیا معاملہ تھا آپ کا وہ اللہ کو پتہ ہے. اور کبھی پوچھنا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے توبہ کی مہلت دینا، کہا کہ نہ توبہ کی مہلت کے لیے پوچھا جائے گا نہ تحقیق کے لیے پوچھا جائے گا. تو کہا کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کی تحقیق نہیں کی جائے گی. ابھی جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان کے حوالے سے ہمارے قریب کے دور کے ایک بڑے فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، شیخ وہبۃ الزحیلی علیہ الرحمہ، 2015 میں ان کا انتقال ہوا. شامی تھے، شافعی تھے. ان کی ایک ہے التفسیر المنیر، اور وہ فی الفقہ والعقیدہ والمنہج، بہت اچھی تفسیر ہے. وہ کئی طریقے سے اس میں آیات کے مختلف چنکس لیتے ہیں، ان کو کھولتے ہیں، اور پھر ایک ان کا ٹائٹل ہوتا ہے فقہ الحیات او الاحکام، کہ بھئی یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں ہمارے لیے فقہ الحیات کیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی اس میں لیسنز ہیں، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے عرض کر دوں. پہلا انہوں نے لکھا ہے، عربی میں ہے، میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں. پہلے کہتے ہیں کہ جو سرکشی ہوتی ہے نا، وہ ایسی کھیتی ہے جو برباد ہونے والی ہے، اور ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو دیار اور عمران کو برباد کر دیتا ہے. یعنی انسان سرکشی کرتا ہے نا تو اس کا پھل کڑوا ہوتا ہے، اس کا انجام نکل آتا ہے. اور کئی مرتبہ جو اہل بغی ہوتے ہیں دنیا ہی میں ذلیل ہو جاتے ہیں. اصل میں تو آخرت میں معاملہ ہونا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے نا کہ قارون کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ یہیں پر ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ مال کا زیادہ ہونا محنہ و بلا، یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. یعنی اس کو یہ سمجھنا کہ یہ پریویلیج ہے. ہم کو کتنی مرتبہ یہ آیات آپ نے پڑھی ہوں گی سورہ فجر کی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو کہا کہ یہ امتحان ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ مال کی کثرت ہو تو یہ طغیان اور فساد کا باعث بنتی. اسی طریقے سے وہ شخص، وہ جاہل کہ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے یا جس کا علم ناقص ہے، وہ اپنے مال پر غرور کرتا ہے اور نعمت پر اتراتا ہے. یعنی یہ بہت اہم بات ہے، ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دیں، طاقت دے دیں، اختیار دے دیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. تو کہا کہ یہ انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں کو، ایسے سرکش اور جو شیخی خورے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد شیخ وہبۃ الزحیلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو ہزارہ ہے، جس کو سویلائزیشن بولتے ہیں، اس کے اصول 4 ہیں. یہ بہت اچھے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ دوں. نمبر 1، العمل الصالح ابتغاء ثواب الآخرہ، نیک عمل کرنا آخرت کی اجر کے لیے. سب سے بڑا معاملہ تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. نمبر 2، امارت الدنیا باتقان، دنیا کو آباد کرنا اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے. لیکن آگے کیا فرماتے ہیں، یہ بہت اہم جملہ ہے، دون ان تستولی علی مشاعر الانسان. امارت الدنیا بالاتقان، دنیا کو اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے مینج کرو. تمہیں دنیا کی خلافت ملی ہے تو اس کو صحیح طرح مینج کرو، لیکن اس کے بغیر کہ وہ انسان کے مشاعر پر سوار ہو جائے. مشاعر شعور سے ہے نا، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں کہ انسان کی سینسز پہ اگر دنیا مسلط ہو گئی، یہ ہے مسئلہ. یہ کتنی گہری بات ہے کہ بھئی دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو کے ساتھ معاملہ بھی کرنا ہے، بس اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ دنیا سر پہ سوار نہ ہو جائے. یعنی انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد الدنیا و عبد الدینار نہ بن جائے، یا عبد الدرہم و عبد الدینار نہ بن جائے، وہ عبد الخمیسہ نہ بن جائے. یعنی وہ درہم و دینار کا اور گارمنٹس کا بندہ نہ بن جائے. یعنی کچھ برانڈ ہیں اس کا بندہ بن جاتے ہیں لوگ، کچھ عہدے ہیں ان کے بندے بن جاتے ہیں. پوری زندگی ان برانڈز کے گرد گھومتی ہے کہ فلاں جوتا خریدنا ہے اور فلانا بیگ خریدنا ہے اور فلانا جو ہے یہ چیز خریدنی ہے. تو یہ ہو جاتا ہے نا. تو کہتے ہیں دوسری بات کیا ہے، پہلی بات ہے آخرت کے لیے عمل کرنا، نیک عمل. دوسری بات ہے دنیا کو آباد کرنا بغیر اس کے کہ دنیا آپ پر مسلط ہو جائے. نمبر 3، والاحسان الی الناس احسانا مادیا و معنویا او خلقیا، انسانوں کے ساتھ احسان کرنا جو مادی بھی ہو اور معنوی بھی ہو، دونوں باتیں ہیں. یعنی ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے دیکھیے جی آپ ہم سے دین لے لیں، ہم آپ کو عربی پڑھا دیتے ہیں، ہم آپ کو قرآن سکھا دیتے ہیں، ہم آپ کو حدیث سکھا دیتے ہیں، اور بھائی دنیا تو بڑی گھٹیا سی چیز ہوتی ہے، دنیا تو بڑی کمتر چیز ہوتی ہے، دنیا آپ کیوں ہم سے مانگنے آ گئے؟
ہم تو آخرت دیں گے، تو یہ بہت ہلکی بات ہے۔ وفعلوا الخیر، بھائی دنیا کی بھی تو ضرورتوں کا خیال کرنا ہے، ان کی کفالت کا بھی تو خیال کرنا ہے، تو لوگوں کے ساتھ احسان کرنا دونوں معنوں میں، یعنی مانوی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی ان پر احسان کرنا، ان کو دین بتانا، ان کو خیر بتانا، ان کو اچھے اخلاق بتانا، اور نمبر دو کیا ہے، مادی اعتبار سے بھی تو مدد کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ نمبر 4 فرماتے ہیں، چوتھی چیز کیا ہے جس پہ سویلائزیشن قائم ہوتی ہے، کم الفساد والعصیان والخراب، فساد اور نافرمانی اور جو ڈسٹرکشن ہے اس کو ختم کرنا، ہم بولتے ہیں کلا کما کرنا۔ یعنی آپ دیکھیے، آپ کو کچھ چیزیں بنانی ہیں، کنسٹرکٹ کرنی ہے، گر جائیں تو ریکنسٹرکٹ کرنی ہے، اور کچھ چیزیں آپ کو گرانی ہیں، تو بالکل نائیو باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جی سب کا بھلا، سب کی خیر، ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ نرمی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں شریر ہوتے ہیں، دنیا میں ظالم ہوتے ہیں، دنیا میں فسادی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ آئرن ہینڈ کے ساتھ نہیں نپٹیں گے تو پھر آپ کی ساری خیر دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو یہ بھول پن میں نہیں آنا چاہیے، اچھوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور جو لوگ فسادی ہیں، جو شر پھیلا رہے ہیں، ان کے ساتھ سختی کرنا۔ اب وہ آگے کہتے ہیں کہ مومن کے ذمے ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور دنیا کو کھپائے ایسی چیزوں میں جو آخرت میں نافع ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ تشریف لے جا رہے تھے، سیدنا ابوذر بھی آپ کے سامنے تھے، احد کی طرف آپ جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابوذر، جو بہت زیادہ دنیا میں مالدار ہوں گے نا، وہ آخرت میں بالکل کلاش ہو جائیں گے، اور کہا کہ سوائے ان لوگوں کے جو اپنے مال کے بارے میں کہیں، آپ نے کہا دائیں بائیں اور ایسے پیچھے، کہ یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، کہا کہ بس یہ بچیں گے ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا نا کہ بھائی جو آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ دنیا 4 طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے، دنیا 4 طرح کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، اور یہاں علم کا مطلب کوئی ٹیکنیکل علم نہیں ہے، فزکس کیمسٹری نہیں ہے، اور یہ قرآن حدیث کا تفسیر کا علم بھی نہیں ہے۔ یہ علم کون سا ہے؟ معرفت، ایمان حقیقی، جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بھائی دنیا فانی اور عارضی ہے اور آخرت باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ خلود ہے، اور مجھے دنیا میں رہ کر، وہ جو کہا نا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، مجھے یہیں سے آخرت کے لیے دال دلیا کرنا ہے، یہ صاحب علم آدمی ہے۔ اب چاہے وہ چٹا ان پڑھ ہو، الٹریٹ ہو، وہ آدمی صاحب علم ہے جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اور جو آدمی بہت بڑا متکلم ہے، مفسر ہے، محدث ہے، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اصل میں دنیا عارضی ہے اور آخرت باقی ہے، اور مجھے آخرت کے لیے دنیا میں کام کرنا ہے، وہ جو کچھ ہوتا رہے، وہ عالم نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، وہ اس مال میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے۔ کہا یہ سب سے اونچے مرتبے پر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مال ایک ایسی چیز ہے، مالدار ہونا آپ کو ایڈمائریبل بناتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ حسد یعنی رشک جائز نہیں ہے سوائے 2 لوگوں سے، ان میں سے ایک مالدار بھی تو ہے نا۔ تو کہا ایک دوسرا شخص ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، معرفت حقیقی دی ہے، لیکن مال نہیں دیا، اور وہ صادق النیہ، اس کی نیت صحیح ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، میں بھی اس مال کو اللہ کی راہ میں لگاتا۔ تو کہا کہ اجرہما سوا، ان کا اجر برابر ہے۔ کتنی بڑی بلیسنگ ہے! یعنی ہم کسی مالدار آدمی کو دیکھیں، کسی سخی کو دیکھیں کہ وہ دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، غریبوں مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مدارس کے لیے، دین کی دعوت کے لیے خرچ کر رہا ہے بے تحاشا، تو ایک آرزو پیدا ہو کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہو، ہم بھی اتنا بے تحاشا اللہ کے رستے میں لٹائیں۔ تو کہا کہ اس آدمی کو اس جیسا اجر مل جائے گا، اللہ قریب قریب کر دیں گے اس کو، حالانکہ اس نے ایک ڈھیلا خرچ نہیں کیا، کیونکہ وہ صادق النیہ ہے۔ اب دیکھیے نا کہ کسی مالدار آدمی سے رشک کرنا کہ بھائی یہ کتنی عیاشی کر رہا ہے جی، کتنے مزے کر رہا ہے جی، کیا بات ہے اس کی، کیا اس کی گاڑیاں ہیں، کیا اس کا گھر ہے، اور کیا اس کی آنیاں جانیاں ہیں، اس کا تو آگے، اس کی تو مذمت ہوگی نا آگے۔ تو مالدار آدمی کو ایڈمائر کرنا کہیں جائز ہے، کہیں ناجائز ہے۔ وہ آگے ہم بیان کریں گے، جو اس کو ویلتھ فلانٹنگ کہتے ہیں، کہ کس طریقے سے جو ہے پیسے کا اشتہار لگانا، پیسے کو دکھانا کتنا مکروہ عمل ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ ندیدے بن جاتے ہیں۔ اور کہا کہ تیسرا شخص کون ہے؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے،
لیکن اس کو علم نہیں دیا، یعنی وہی بات معرفت نہیں دی، وہ اس مال کو اکارت خرچ کرتا ہے، جس کے میں نے ابھی مثال دی کہ جناب بہت لیوش قسم کی، بے تحاشا قسم کی لیوش گاڑیاں ہیں، لیوش لباس ہیں، لیوش فنکشن ہے، لیوش گھر ہیں، لیوش شادیاں ہیں، اور آپ پیسہ دکھا رہے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کے پاس مال تو ہے لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے، حقیقی معرفت نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ اخبث المنازل، ان کو کیا کہا؟ افضل المنازل، یہ کہا اخبث المنازل، بدترین درجے کے لوگ ہیں، ناپاک ترین لوگ ہیں۔ اور ایک کہا کہ چوتھا درجہ بھی ہے جو بدقسمتی سے کیا ہے نا کہ وہ جو پیسہ دکھا رہے ہیں وہ تو بیچارے 1% بھی نہیں ہے نا، باقی جو 90% ندیدے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ بھی سن لیں۔ ان ندیدوں کا حال کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے علم بھی نہیں دیا، کوئی معرفت نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، اور مال بھی نہیں دیا۔ وہ ان کو دیکھ دیکھ کے ان کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، ہم بھی ایسی عیاشی کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وزرہما سوا، ان دونوں کا بوجھ برابر ہے۔ یعنی آپ سوچئے کتنے بدبخت نامراد لوگ ہیں۔ چلو وہ جو تیسری کیٹیگری تھی اس نے مزے تو کر لیے، کچھ عیاشی تو کر لی دنیا میں، یہ جو لوگ ہیں اکثریت جو ان کو دیکھ دیکھ کے رالیں ٹپک رہی ہیں، کاش ہم بھی اتنی عیاشی کرتے، کاش ہمارے پاس بھی جو ہے 25 کروڑ روپے کی گاڑی ہوتی، اور ہم 25 لاکھ روپے کا لباس پہنتے، اور اب 30 لاکھ روپے کی یہ جو بزنس کلاس کی جو ہے ہم اس میں بیٹھتے۔ تو کہا کہ یہ سب سے نامراد لوگ ہیں کہ انہوں نے چلو تیسری کیٹیگری نے کچھ کھا کما لیا، کچھ عیاشی کر لی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کہا کہ ان کا جو انجام ہوگا وہ تیسری کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ مال اس لیے اللہ نے جو ہے وہ دیا ہے۔ اب اس میں جو اگلا جو اس کا پورشن ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو بتا دیا نا کہ مال تھا اور مال کے ساتھ وہ کر کیا رہا تھا، اس کا بیان یہاں پر کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ آدمی نکلا فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی قوم میں نکلا پوری زیب و زینت کے ساتھ، جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں سلینگ میں لش پش کے ساتھ، ریز مٹیز کے ساتھ۔ یعنی جیسے آپ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ جو ہے وہ جو برونائی کا حاکم ہے جو کبھی کبھی نکلتا ہے نا، مسلمان ہے وہ، 80 سال اس کی عمر ہونے والی ہے، اور اس کی جو ویلتھ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 7,000 گاڑیاں ہیں اس کے پاس، اور 500 سے اوپر اس کے پاس رولز رائس ہیں، جس میں سے کافی ساری گولڈ پلیٹڈ ہیں۔ تو آپ دیکھیے نا جیسے سلطان آف برونائی نکل رہا ہے اپنی جو ہے فلیٹ کے ساتھ، تو بالکل وہ منظر ہے، وہ آج بھی آتا ہے۔ تو کہا کہ وہ اس کے پاس مال کتنا تھا، بہت سے پتہ نہیں اسرائیلی روایتوں سے بتایا یہ تھا وہ تھا، امام راضی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کچھ نہیں پتا، بس اتنا بتا دیا کہ بہت تھا، وہ کافی ہے، اس کو گننے وننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کے جو قارون ہے ان کی تو ویلتھ معلوم ہے نا، آج کی تو امبانیز کا بھی پتہ ہے، آج کے جو ہے وہ ایلون مسک کی بھی نیٹ ورتھ تو لوگوں کو پتہ ہے نا ساری، تو آج بھی پتہ ہے، اور آج بھی ویسی حرکتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ نکلا پوری جناب زیب و زینت کے ساتھ۔ اب سنیے کیا ہو رہا ہے، یہ آج بھی ہو رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جو صرف دنیا کے مرید ہیں، بس دنیا ہی ان کو چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، انہوں نے کہا اے کاش ہمیں بھی وہ کچھ دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں یہ ضروری نہیں ہے کہ مشرکین ہوں، لکھا ہے حضرت تھانوی نے بھی لکھا ہے گو مومن ہوں، یعنی ان میں یہ جو رشک کرنے والے لوگ ہیں، اور کہا کہ یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں نا یہ برباد ہو جائے ہمیں مل جائے، تو یہ کیا ہوتا؟ یہ حسد ہوتا، تمنا زوال النعمہ۔ انہوں نے حسد نہیں کیا، انہوں نے رشک کیا، کاش ہمیں بھی یہ سب ملتا، کاش ہمیں بھی یہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ اور اس میں اہل ایمان بھی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ بھی تھے، وہ بھی تھے، ان کو بھی لگا کہ یار یہ تو اصل میں کامیاب آدمی تو یہی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں تصور کیا ہے کامیابی، ہمارے ہاں کا جو آپ سمجھ لیے سکسیس لٹریچر ہے، اور جو ہے نام نہاد ہمارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، وہ کس چیز کا دھندا کر رہے ہیں؟ کامیابی کا۔ کامیابی کا ایک ڈھکوسلا انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور کامیابی کو انہوں نے ریڈیوس کس چیز میں کر دیا ہے؟ منی اینڈ فیم۔ یہی تو بیان ہو رہا ہے یہاں پر بھی، کیا بات بیان ہو رہی ہے کہ بھئی اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوت مالی بھی زیادہ دی تھی اور جتھا بھی زیادہ تھا۔ جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ جی حضوری کرنے والے لوگ ساتھ لگ پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہ کچھ دیا جاتا جو اس کو دیا گیا۔ اب کیا آگے اور کیا کہا؟ انہ لذو حظ عظیم، وہ تو جی بڑے نصیبے والا ہے۔ اب دیکھیے کس قدر انسان کرپٹ ہو جاتا ہے کہ اس کا تصور بدل جاتا ہے کہ بامراد کون ہے، خوش بخت کون ہے۔ یعنی خوش بخت وہ آدمی ہے جس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، 4 ڈالے پیچھے ہیں، 4 ڈالے آگے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں، اور وہ بے تحاشا مال جو ہے وہ عیاشی میں لگا رہا ہے۔
اور وہ خوش بخت آدمی نہیں ہے جو کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے 30 سال سے اور ایک سائیکل پہ سواری کرتا ہے اور 30,000 روپے اس کی تنخواہ ہے اور بمشکل زندہ رہتا ہے. وہ نصیبے والا نہیں ہے نا. وہ نصیبے والا نہیں ہے کہ جو ہے جس کی 40 سال جو ہے وہ تہجد جو ہے مس نہ ہوئی ہے. یہ تھوڑی ہے. تو ہم نے جو انفلوئنسرز پیدا کیے ہیں, یہ جو ہم نے ویلتھ فلانٹنگ پیدا کی ہے, اس کا نتیجہ ہے یہ کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے, اور ایک خاص طریقے سے آپ کو جب سے یہ ویب چینلز آئے ہیں کہ جناب مختلف لوگوں سے انٹرویو کیے جائیں گے, ان کے گھروں میں گھسا جائے گا, ان سے ایک سوال ضرور کیا جائے گا, جی آپ کی نیٹ ورتھ کیا ہے, جی آپ ذرا اپنی گاڑیوں کا فلیٹ تو دکھائیے, آپ ذرا اپنا فارم ہاؤس تو وزٹ کروائیے. تو یہ کیا عمل ہو رہا ہے؟ یہی عمل ہو رہا ہے. یعنی دنیا کی محبت تو ہم سب میں ہے نا, ہمیشہ سے تھی, لیکن یہ والا عمل کہ ان تمام چیزوں کو صبح و شام دکھایا جائے اور لوگوں کی رالیں ٹپکائی جائیں, لوگوں کو ایک ندیدوں کی قوم پیدا کر دی جائے, یہ نیا فینومینن ہے. تو کہا کہ یہ جو لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے وہ یہی انہوں نے کہا کہ جی بڑے نصیبے والا ہے. یعنی بڑے نصیبے والا وہ نہیں ہے جس کے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتے ہیں, یا جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, جو دعوت دین میں اور دین کے غلبے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے, بلکہ وہ ہے جس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے اور حلال حرام سے اس نے جمع کر لیا ہے اور صبح و شام اس کا اشتہار لگاتا ہے. اب دیکھیے وقال الذین اوتوا العلم, وہ لوگ کہ جن کو العلم دیا گیا تھا, حقیقی علم, وہی جو میں نے ابھی حدیث میں بیان کیا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا, حقیقی علم رکھنے والوں نے کیا کہا, ویلکم, تمہاری خرابی ہو, ناس ہو تمہارا. کہا اللہ کا جو بدلہ ہے وہ بہت بہتر ہے. کن لوگوں کے لیے بہتر ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں. اللہ پر ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اللہ مال دیتا ہے, بہت اچھی بات ہے, زیادہ مال دیتا ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن تب بھی اس اشتہار کی کوئی گنجائش نہیں. یہ جو لوگوں کا خیال ہے نا کہ جی حلال کمائی ہے, ہماری حلال کمائی ہے, اب ہمیں حق حاصل ہے, ہم جو چاہے خرچ کریں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو 5 سوال ہم سے ہوں گے قیامت میں, ان میں 2 سوال یہی ہیں, آخری تیسرا چوتھا سوال یہی ہے, ان مالی ہی, مال کے بارے میں سوال ہوگا, من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا تھا, وفیما انفقہ, لگایا کہاں تھا. کہ جی بالکل جائز میں لگایا. بھئی جائز میں لگانے کی بھی کوئی حد ہے نا, یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے بالکل قانونی بن جائیں. تو کہا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے جو بدلہ اللہ کے یہاں ہے وہ بہت ولا یلقاها الا الصابرون. اور کہا کہ یہ جو ثواب کامل طور پر ان کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. حضرت تھانوی نے کیا لکھا ہے, جو دنیا کی حرص و طمع سے صبر کرنے والے ہیں. سب سے بڑا صبر تو یہ ہے نا کہ آپ دنیا کا جو ہوکا چڑھ جاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اس کے پاس وادی سونے سے بھری ہوئی ہو, وہ کہتا ہے 2 ہوں, 2 مل جائے تو کہتا ہے 3 ہوں. آدمی رکتا ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ معلوم ہو کہ اتنی ورت ہے کہ 50 نہیں 500 پیڑیاں کھا سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود حوث ختم نہیں ہو رہی. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح نمائش ہو رہی ہے, یعنی وہ جو امبانیز کا جو ایٹیلیا جس کو کہا جاتا ہے, 27 منزلہ جو ان کا بامبے میں مکان ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی پراپرٹی ہے, اور وہ اس کے جب اشتہار آتے ہیں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے تو لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ جیسے ان جیسے لوگ تو کوئی ہے ہی نہیں اور ان جیسا ہمیں بننا ہے. تو یہ جو آپ کو شاید معلوم ہوگا, یعنی چائنا جس کے بارے میں ہم کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں بہت تیزی سے جا رہا ہے, ان کو بہت سی باتیں سمجھ میں آئی ہیں, اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آرڈر بہت ضروری ہے. یعنی چائنا میں ایک پوری ان کا ایک انیشیٹو ہے, اس کا نام ہے کامن پراسپیرٹی انیشیٹو, اور 2023-24 سے شروع کیا, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی ہے. لفظ کیا استعمال ہوتا ہے, ویلتھ فلانٹنگ. یہ جو پیسے کا اشتہار ہوتا ہے, پیسے کی نمائش ہوتی ہے, اس پر کو منع کر دیا. اور الفاظ کیا آ رہے ہیں وہاں پر کہ منی ورشپ اینڈ ایکسیسو لگژری. آپ دیکھیے وہ تو نہ آخرت کو مانتے ہیں, نہ ان کو جو ہے کوئی میٹا فزکس کو مانتے ہیں, نہ ان کے سامنے کوئی روح ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی دنیا میں آرڈر خراب ہوتا ہے اس سے. یہ جو بڑے بڑے انفلوئنسرز آتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے نو دولتیاں آتے ہیں, آ کے دولت کا اشتہار لگاتے ہیں, اس سے سوشل فیبرک ختم ہو رہا ہے. اب دیکھیے ایک ایسی قوم جس کا آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے, ان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, اس طرح کی نمائش ہم نہیں کرنے دیں گے. اور باقاعدہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر پابندی لگا دی گئی, اور وہاں تو اتنے وہ سیانے لوگ ہیں, ظاہری بات ہے وہ اپنے سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں دنیا کے لیے, آخرت ان کے سامنے نہیں ہے. وہاں کیا ہے کہ جو کریٹر ہوتے ہیں, یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ میں کیا ہوں, ڈیجیٹل کریٹر ہوں, اس کی باقاعدہ کوالیفیکیشنز انہوں نے طے کی. یعنی کون آدمی کس مسئلے پہ کلام کرے گا,
یعنی یہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ بھئی میرے پاس اگر 25,000 روپے کا ایک جو ہے موبائل فون ہے اور میرے پاس جو ہے وائی فائی ہے اور ایک میں گول سی لائٹ لے کے آ گیا ہوں 1500 روپے کی، جس میں لائٹ لگی ہوئی ہے، میں اس میں پیچھے کیمرہ لگاؤں اور دنیا بھر کی ہر مسئلے میں کلام کروں، یعنی جو ہے جیو پالیٹکس سے لے کر اور انسانوں کے جو معاملات ہیں ان سب پر میں گفتگو کروں گا، مجھے لائسنس ہے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ گفتگو نہیں کرنے دیں گے. باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو سینسیٹیو ٹاپکس ہیں، مثال کے طور پہ فائنینس ہے، میڈیسن ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے میڈیکل جو ہے ڈگری ہونی چاہیے یونیورسٹی کی، اور اس کے بعد باقاعدہ کچھ عرصے بعد ہم لائسنس جاری کریں گے کون کس مسئلے میں کلام کرے گا. یعنی یہ کتاب 9/11 کے بعد چھپی تھی، اس کا نام تھا ہو اسپیکس فار اسلام. تو آج ہمارے یہاں تو اسلام بھی ایسی چیز ہے، ہر آدمی منہ اٹھا کے جب گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے یا ہر مسئلے میں گفتگو شروع کر دے گا. ان کا ایسا نہیں چلے گا. جو کون آدمی کنٹینٹ کریٹ کرے گا، کون آدمی جو ہے کسی بھی مسئلے پہ کلام کرے گا، اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے ہم لائسنس دیں گے. اور وہاں بہت بڑے بڑے اس طرح کے جو مالدار مرد اور خواتین تھے نا، ان سب پہ انہوں نے پابندی لگائی. انہوں نے کہا کہ ان کے جو ہے وہ ویب سائٹس بند کر دی، بلاک کر دی. اور یہاں خاص طور پر ایک جیسے ان کی ایک کمپین ہے، اس کا نام ہے کلیئر اینڈ برائٹ کمپین. اس میں کن چیزوں کی مخالفت کرنی ہے؟ ڈسپلیز آف کیش اینڈ لگژری گڈس، شوئنگ لارج سمز آف منی، لگژری کارز اور ڈیزائنر ہینڈ بیگس ٹو اٹریکٹ فالوورز. پھر ایک اور چیز کیا، مائنرز اینڈ لگژری. ہمارے یہاں دیکھا نہیں آپ نے، ایک چھوٹا سا بچہ سا ہے، پتہ نہیں 10-12 سال کا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے اس نے کما لیے، وہ اس گاڑی میں آ رہا ہے، اس گاڑی میں جا رہا ہے. پابندی انہوں نے لگا دی، خبردار ایک خاص ایج سے اوپر نہ آپ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں، نہ آپ لگژری دکھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایلیبوریٹ مینشنز، یہ جو ورچوئل ٹورز ہوتے ہیں $multi-million پراپرٹیز کے، یا شوئنگ آف جو ہے وہ ایکسپینسو ہوم رینوویشنز، اس پہ پابندی لگا دی، نہیں کرنے دیں گے. یہ کون کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کوئی اللہ والے نہیں کر رہے، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے. ان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی اس سے تو سب کچھ خراب ہو جائے گا، اس سے وہ کرپشن ہوگی، اس سے وہ، یعنی کچھ لوگ جو ہے ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 99 کے پھیر میں آ جائیں گے. اسی طریقے سے فیبریکیٹڈ پرسنالٹیز، یعنی جعلی شخصیتیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی ورچوئل قسم کے کریکٹرز آپ بنا لیں اور اپنی ایک آئی ڈی بنا کے آپ کام کرنا شروع کر دیں. چائنا نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. اب یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ جو نکلتا ہے اپنی شان و شوکت کے ساتھ، تو وہ لوگ کہ جو صرف دنیا کے طالب ہیں، ان کی رالیں ٹپکتی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، اے کاش ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو قارون کو ملا. اور یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. اور اہل علم کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے میں اور آپ ہم سب، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، خود سے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ طے کر لیں، پتہ لگ جائے گا کہ ہم اہل دنیا ہیں یا اہل علم ہیں، ہم اہل جہل ہیں یا اہل علم ہیں. اگر تو ہماری رالیں بھی اسی سب پہ ٹپک رہی ہیں، لگزوریس قسم کی جو ہے وہ مینشنز کے اوپر، جہازوں پر، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بتاتے ہیں دیکھو جی میں اس طریقے سے اتنا کما رہا ہوں اور اس وجہ سے میں اس فلائٹ میں ہوں، اور اس فلائٹ کا وہ کیبن دکھاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ 7 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے، اور بتاتے ہیں کہ جی 35 لاکھ روپے کی میں نے ٹکٹ لی ہے اس کی، یا فلاں میں نے گاڑی جو ہے 2 سال کی کمائی سے بنا لی اور یہ گاڑی لے لی، اب میں نے یہ گاڑی لے لی. اس کے ذریعے جو آپ کا سماج برباد ہو رہا ہے، اس کی فکر ہے کسی کو؟ اور پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اہل علم کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اہل معرفت ہوتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے. اور قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا نا کہ اللہ کے نہ ماننے والے جو ہے وہ لوگ بالکل ہی سرکش اور کافر ہو جائیں گے، تو اللہ کے نہ ماننے والوں کے ہم گھر، ان کے زینے سونے کے بنا دیتے، چھت اس کے بنا دیتے. یہ جو خیال لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ لگتا ہے انہی سے راضی ہے اور اللہ اہل ایمان سے ناراض ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈالتے ہیں. تو کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، وہ اس کو بھی، یعنی قارون کو جو وہ نکلا ہے نا پوری ریس میٹیس کے ساتھ، پوری لش پش کے ساتھ، اس کو اور اس کی پوری لاؤ لشکر کو اور اس کے محل کو، سب کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. پھر کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی اس کا لشکر نہیں تھا جو اللہ کے مقابل میں اس کی مدد کرتا. جو کہا نا مجھے میرا بڑا جتھا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کوئی مدد کر سکا؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو سب گر گئے. اور کہا کہ وما کان من المنتصرین، اور وہ خود ہی کوئی اپنا بچاؤ نہیں کر سکا. اب سنیے کیا ہوا. یعنی کل کا مطلب لٹرلی کل نہیں ہے،
کچھ دن پہلے وہ لوگ کہ جو تمنا کر رہے تھے کاش ہم اس کی جگہ پر ہوتے، یہ چلے ہم اس کے شامل واجہ ہی ہوتے، اس کے ساتھ شامل ہوتے، کوئی بینیفیشری مل جاتے، کچھ ہمیں کوئی چیز ہمیں بھی مل جاتی. کہا کہ وہ لوگ کہ جو کچھ دن پہلے یہ تمنا کر رہے تھے کہ بھئی کاش اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب دے دیتا، اب وہ عبرت کریں گے، ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا. یہ ایک ہم کہتے ہیں آسمانی ونڈ ہے، اس کا کوئی تعلق اللہ کی محبوبیت سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے، حنین میں بڑی غنیمت ملی، بڑے اونٹ ملے اور چیزیں ملی، تو آپ نے کچھ لوگوں کو دے دیا جو نئے نئے آئے تھے، ایمان لائے تھے، چودھری قسم کے لوگ، اور کچھ بہت مخلصین کو آپ نے نہیں دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اشکال ظاہر کیا ڈرتے ڈرتے، اللہ کے نبی آپ نے جن کو دیا ہے نا وہ لوگ زیادہ اچھے لوگ تھے، بھلے لوگ تھے، نیک لوگ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیسے لوگوں سے گفتگو فرمائی اور کہا کہ دیکھو میں نے کچھ لوگوں کو دیا ہے، اور یہ مت خیال کرنا کہ وہ مجھے محبوب ہیں، مجھے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جن کو میں نے نہیں دیا. اور میں نے کہا کہ ان لوگوں میں جو نئے نئے آئے تھے نا، چودھری لوگ تھے، ان کے اندر میں نے گھبراہٹ دیکھی تو تالیف قلب کے لیے میں نے انہیں دیا، اور جن لوگوں کے اندر میں نے سکون دیکھا، اطمینان دیکھا، میں نے انہیں نہیں دیا. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھا دیا. اس کا کوئی تعلق اللہ کی رضا سے نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا میں کسی کو کیا دیا اور کیا نہیں دیا. جس کو دیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ بھی آزمائش میں ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کو دیا ہے وہ زیادہ بڑی آزمائش میں. تو یہاں فرمایا کہ اب کیا کہتے ہیں، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو اللہ ہمیں بھی دھسا دیتا. کل پرسوں ہم یہ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی ساتھی ہوتے، ہم بھی بینیفیشری ہوتی، یا ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوتا، ہم بھی ایٹ پار ہوتے قارون کے. تو کہا کہ جب اللہ نے دنیا ہی میں عذاب دے دیا، اب وہ عبرت کر رہے تھے کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ویسے نہیں تھے، ہم یہاں بچ گئے. اور پھر انہوں نے اگلی بات بھی ان کی سمجھ میں آ گئی کہ بس جی معلوم ہوا لا یفلح الکافرون، کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے یہاں فلاحی ریاست کا تصور ہے نا، ویلفیئر اسٹیٹ کا، اور ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور کہاں سے آیا؟ اسکینڈینیویا سے آیا، ڈنمارک سے، ناروے سے، سویڈن سے، سوئٹزرلینڈ سے. اگر یہ لوگ دنیا میں بہت مزے بھی کر لیں، اور وہ جو دودھ کا ڈبہ آ جاتا ہے بچے کی پیدائش پر، وہ ہمیں بہت پسند ہے نا، اس کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، اگر یہ لوگ کفر پر مر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچ گئی اور یہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، ابدی جہنم کا شکار ہوں گے. لیکن یہ پرسپیکٹو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے تو بس دنیا ہے اور دنیا کی شان و شوکت ہے، اس کی ساری ریز میٹیز ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی نا کہ اصل چیز کیا ہے، ایمان اور عمل صالح. کہا کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. قارون جو ہے کافر ہو سکتا ہے، کافر ہی ہو گیا، ان کے ساتھ مل گیا، اور دوسرا ناشکرا ہے. ناشکرا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت آتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اس کا انفاق نہیں کرتا. اب اصولی بات فرما دی، تلک الدار الآخرہ، یہ جو آخرت کا گھر ہے، جو آخری گھر ہے، نجعلھا، ہم نے اس کو تیار کر رکھا ہے، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو دنیا میں نہ تو بڑا بننا چاہتے ہیں نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کا ہی ہوتا ہے. اگر آپ کا بس دنیا میں مقصد ہی ہے کہ مجھے بڑا بننا ہے، یعنی ہمارے یہاں ہے نا کہ ٹھیک ہے مال کمائیں، اچھی بات ہے، پیسہ کمائیں، اچھے سے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ اس پھیر میں پڑ گئے جیسے کچھ لوگوں کو ڈال رہے ہیں کہ بھئی تمہیں پہلے جیسے 1,00,000 روپے جمع کرنے ہیں، بڑا اچھا کیا تم نے، اب تمہیں ملینئر بننا ہے، چلیں 10 لاکھ جمع کر لیے، اب تمہیں بلینئر بننا ہے، اب اس کے بعد تمہیں ٹریلینئر بننا ہے. اگر آپ لوگوں کو اس ٹریڈ مل پہ چڑھائے رکھیں گے جس کو بولا جاتا ہے ہیڈونسٹک ٹریڈ مل، تو پھر آپ گئے کام سے. ایک خاص اماؤنٹ کے بعد پیسہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا، اور تھوڑے عرصے بعد پیسہ پھر فگر ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ زکربرگ ہو یا ایلان مسک ہو یا یہ لوگ ہیں، انہوں نے کبھی اپنا پیسہ دیکھا ہے؟ وہ ریئل ورتھ تھوڑی ہے، وہ ڈیجٹس ہیں. ایک خاص اماؤنٹ کے بعد وہ پیسہ آپ سے ریلیونٹ نہیں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. کہا بھئی تمہارا کیا مال؟ اصل میں تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا اور پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا. پنجابی کا ایک محاورہ ہے کھا ہنڈا لینا. اصل میں انسان کا مال وہی ہوتا ہے جو وہ کھا ہنڈا لے. اور کہا کہ باقی جو مال ہے وہ تمہارا تھوڑی ہے.
یا کہا او تصدقت فامضیت، یا تم نے صدقہ کر دیا تو آگے بھیج دیا، اصل مال تو تمہارا وہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تم نے کہا کسی کو بھی نہیں، ہر ایک کو اپنا مال زیادہ اچھا لگتا ہے، وارث کا مال تو اچھا نہیں لگتا۔ تو کہا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے استعمال کر لیا، جو برت لیا، باقی جو بچا ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ اور یہ ہوتے 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 یعنی جو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ جی جو ہے ملٹائی بلینئرز ہیں یا ٹریلینئرز ہیں، ان کا مال کس کے پاس جائے گا آخر میں؟ ترکے سے ہوتے ہوتے اللہ ہی کے پاس جائے گا نا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو کہا یہ سب ختم ہو جائے گا نا۔ تو کہا کہ تمہارا مال تو وہ ہے تم نے استعمال کر لیا، باقی جو مال ہے وہ تو وارثوں کا ہے۔ تو دین ہمیں یہی پرسپیکٹو دیتا ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اچھے سے رہیں، سہولت سے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدا بمن تعول، اپنے خرچ کا آغاز وہاں سے کرو جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور کہا کہ ولا تلام علی کفافن، برابر سرابر تمہیں ملا ہے، اضافی بھی ملا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ والید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے۔ تو بھائی ہم ضرورت سے کچھ زائد کمائیں گے تو اوپر والا ہاتھ بنیں گے نا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج اس میں آتا ہے کہ ایک تو پیسہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا سر پہ سوار ہو جائے، اعصاب پہ طاری ہو جائے، الٹیمیٹ کنسرن بن جائے، اور دوسری بات یہ کہ اس پیسے کا ہم بے تحاشا اشتہار دیں، اس کا اظہار کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی دنیا پرستی کی دعوت دیں۔ آخری آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ اور ومن جاء بالسیئۃ، جو شخص کوئی برائی لے کر آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو کہا کہ جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو بدی کے جو کام کرتا ہے اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے میں سچا ہوتا ہے، کر نہیں پاتا یا بھول ہی جاتا ہے، ایک نیکی لکھ لی جاتی۔ اور اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے نیکی کر لیتا ہے، تو کم سے کم 10 سے لے کے 700 گنا، بلکہ کئی گنا اللہ دیتے ہیں، اس کے مختلف اسباب ہیں۔ کہا جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور ارادتاً جھٹک دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ گناہ چھوڑنا بھی تو نیکی ہے نا، یعنی گناہ کا ارادہ کیا تھا چھوڑ دیا، تو کہا کہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اس نے گناہ کے ارادے کو ترک کیا، اور کہا کہ گناہ کا ارادہ کیا، بدقسمتی سے عمل بھی کر لیا، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔